خوش آمدید۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم انگریزی گرامر کی بنیادوں پر بات کریں گے۔ ظاہر ہے جیسے کوئی بھی شاندار عمارت اینٹوں کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی، بالکل ویسے ہی گرامر کے بغیر کسی بھی زبان کا تصور ناممکن ہے۔ تو آئیے ان بنیادی حصوں کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ آج کے اس نشست میں ان حصوں کو 5 مرحلوں میں دیکھا جائے گا۔ پہلے ناؤنز اور وربز کی بنیاد، پھر ایڈجیکٹیوز اور ایڈوربز کی سجاوٹ، اس کے بعد ایڈجیکٹیوز کی وہ خاص ترتیب جو ہم انجانے میں استعمال کرتے ہیں، پھر جملوں کو جوڑنے والے الفاظ، اور آخر میں گرامر کو ایک دلچسپ کھیل میں بدلنے کا طریقہ۔ یاد رہے، یہ صرف خشک اصول نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اوزار ہیں جو مل کر ایک بامانی گفتگو بناتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے حصے یعنی بنیاد کی طرف چلتے ہیں، جہاں ناؤنز اور وربز کا راج ہے۔ اب آتے ہیں ناؤنز یعنی اسم کی طرف۔ یہ زبان کی بالکل بنیادی ضرورت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ یہ انگریزی گرامر کا بریڈ اینڈ بٹر ہیں، تو یہ دونوں الفاظ یعنی بریڈ اور بٹر خود بھی ناؤنز ہی ہیں۔ یہ کسی بھی شخص، جگہ، چیز یا کسی بھی ایسے خیال کا نام ہو سکتے ہیں جو ذہن میں آئے۔ یہ کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر خاص نام جیسے ٹیلر سوئفٹ یا اسپین کو لے لیں، یا پھر روزمرہ کی ٹھوس چیزیں جیسے باورچی خانہ، بلیاں، یا وہی ہماری ڈبل روٹی اور مکھن۔ اور ہاں، ایسے احساسات یا خیالات جنہیں چھوا نہیں جا سکتا جیسے محبت، خوشی یا علم، یہ سب کے سب بھی اسم کی ہی قسم ہیں۔ اب ذرا تصور کریں، اگر بار بار ایک ہی نام استعمال کیا جائے۔ ولیم میرا منگیتر ہے، ولیم بہت لمبا ہے، ولیم نے مجھے بتایا کہ ولیم مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تھوڑا عجیب اور سچ پوچھیں تو قدرے جنونی سا لگتا ہے نا؟ بس یہیں پروناؤنز یعنی ضمیر کام آتے ہیں۔ وہ، اس نے جیسے الفاظ اس تکرار کو ختم کر کے گفتگو کو انتہائی فطری اور روانی دار بنا دیتے ہیں۔ ناؤنز کے بعد باری آتی ہے وربز یعنی فعل کی۔ یہ کسی بھی جملے کو چلانے والا اصل انجن ہے۔ یہ یا تو کسی بھرپور حرکت کو ظاہر کرتے ہیں جیسے بھاگنا یا گانا، یا پھر محض ہونے کی حالت کو بتاتے ہیں۔ اچھا، کچھ وربز مددگار بھی ہوتے ہیں، جیسے ہو سکتا ہے یا ضرور چاہیے، جو جملے میں امکان یا ضرورت کا رنگ بھرتے ہیں۔ بنیاد تو رکھ دی گئی، اب ذرا دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی وصف بیان کرنے والے الفاظ، ایڈجیکٹیوز اور ایڈوربز۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اس عمارت میں رنگ بھرے جاتے ہیں اور اس کی سجاوٹ کی جاتی ہے۔ ایڈجیکٹیوز یعنی صفت، یہ بالکل سیدھے سادھے الفاظ ہوتے ہیں جو عام طور پر کسی ناؤن سے پہلے آ کر اس کی خاصیت بتاتے ہیں۔ جیسے اگر کہا جائے ایک بڑی میز یا ایک نارنجی بلی، یہاں بڑی اور نارنجی وہ الفاظ ہیں جو ذہن میں فوراً ایک واضح تصویر بنا دیتے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں تیسرے حصے کا، ایڈجیکٹیوز کی ترتیب۔ یہ انگریزی بولنے والوں کا ایک ایسا کمال کا راز ہے جو روزانہ استعمال ہوتا ہے، لیکن شاید انہیں خود بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ یہ واقعی حیرت انگیز بات ہے۔ 1 سے لے کر 10 تک کی ایک باقاعدہ سخت ترتیب کام کر رہی ہوتی ہے، رائے، سائز، حالت، شکل اور اسی طرح چلتے ہوئے مقصد تک۔ یہی وجہ ہے کہ جب بیوٹیفل براؤن لیدر سوٹ کیس بولا جاتا ہے تو یہ کانوں کو بالکل درست لگتا ہے۔ ذرا ان الفاظ کی ترتیب بدل کر دیکھیں، سارا جملہ بے سرا ہو جائے گا۔ اور پھر آتے ہیں ایڈوربز یعنی متعلق فعل۔ یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ آخر کوئی کام ہوا کیسے۔ یہ وربز، ایڈجیکٹیوز یا پھر پورے کے پورے جملے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ ان کے آخر میں اکثر لی آتا ہے، جیسے کوئکلی یعنی تیزی سے، یا ہیپیلی یعنی خوشی سے۔ چلیے اب چوتھے حصے کی طرف چلتے ہیں، جوڑنے والے الفاظ یعنی پریپوزیشنز اور کنجنکشنز۔ یہ زبان کا وہ سیمنٹ ہے جو گرامر کی ان تمام اینٹوں کو مضبوطی سے جوڑے رکھتا ہے۔ کنجنکشنز مختلف جملوں یا ان کے حصوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ حروف عطف کو یاد رکھنے کا ایک زبردست اور دلچسپ طریقہ فین بوائز کا لفظ ہے، فار، اینڈ، نور، بٹ اور یٹ، سو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو 2 آزاد جملوں کو برابری کی سطح پر جوڑنے کا شاندار کام کرتے ہیں۔
اسی طرح آرٹیکلز کی بات کریں، یہ چھوٹے سے الفاظ کسی بھی چیز کو عام سے خاص بنا دیتے ہیں۔ سوچئے، اگر کسی خاص دعوت کی بات ہو رہی ہے تو وائن کی دی بوٹل کہا جائے گا، یعنی ایک مخصوص بوٹل۔ لیکن اگر کوئی سی بھی بوٹل چلے گی تو محض اے یا این کا استعمال ہوگا، چھوٹا سا لفظ مگر معنی میں زمین آسمان کا فرق۔ دوسری طرف پریپوزیشنز رشتے بنانے والے الفاظ ہیں۔ کوئی چیز کب، کہاں اور کس حال میں ہے، جیسے کسی بیگ کو میز کے اوپر رکھنا یا دیوار کے برابر میں بیٹھنا۔ یہ الفاظ وقت اور جگہ کا وہ تعلق بناتے ہیں جس کے بغیر بات بالکل ادھوری رہتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت پرانی غلط فہمی کو دور کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ جملے کا اختتام کبھی پریپوزیشن پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن ذرا سوچیں، اگر کوئی کہے "فرام ویئر ڈو یو کم" تو کیا یہ کسی پرانے تاریخی ڈرامے کا ڈائلاگ نہیں لگتا؟ روزمرہ کی فطری گفتگو میں تو "ویئر ڈو یو کم فرام" ہی سب سے بہترین اور رواں طریقہ ہے۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے آخری اور سب سے دلچسپ حصے پر، گرامر کو کھیل بنانا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تمام خشک اصول حقیقی زندگی کی مشقوں میں کیسے رنگ بھرتے ہیں۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ گرامر سیکھنے کا مطلب بوریت کا شکار ہونا ہرگز نہیں ہے۔ اگر اسے کھیلوں کے ذریعے سیکھا جائے تو یہ مشکل اور پیچیدہ اصول بھی ایک بہترین تفریح بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر گرامر ویلز یعنی گرامر کے پہیوں کو ہی لے لیں۔ یہ واقعی ایک کمال کا آئیڈیا ہے۔ ان پہیوں کو گھما کر کوئی بھی پروناؤن، ایڈجیکٹو یا کنجنکشن منتخب کر کے ایک نیا جملہ بنانا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی عملی مشق ہے جو ذہن کو تیزی سے کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور یہی بات ختم نہیں ہوتی، اس طریقے کو مزید آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر ان پہیوں میں زمانوں یعنی ٹینسز یا پھر رموز اوقاف یعنی پنکچویشن کو شامل کر لیا جائے تو سیکھنے کا عمل مسلسل نئے چیلنجز سے بھرپور اور مزیدار ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم ان اصولوں کو نظر انداز کر دیں تو نتیجہ کتنا مزاحیہ نکل سکتا ہے، اس کی یہ مثال دیکھیے۔ A woman passed by leading a Springer Spaniel in a long black dress، یعنی ایک عورت گزری جو ایک لمبے کالے لباس میں ایک کتے کو گھما رہی تھی۔ اب جملے کی اس غلط ترتیب سے تو یہی لگ رہا ہے جیسے بیچارے کتے نے ایک لمبا کالا لباس پہنا ہوا ہو، ہے نا؟ بالکل مزاح خیز۔ بس یہی وجہ ہے کہ الفاظ کو ان کی درست جگہ پر رکھنا انتہائی اہم ہے۔ ایک اور لاجواب کھیل سینٹنس آکشن یعنی جملوں کی نیلامی کا ہے۔ اس میں گروپس کو ایک خاص بجٹ جیسے کہ $3000 دیا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ایسے جملے خریدنا جو گرامر کے لحاظ سے 100% درست ہوں، اور ان جملوں سے بچنا جو دکھنے میں تو ٹھیک لگیں لیکن دراصل غلطیوں کا پلندہ ہوں۔ یہ تنقیدی سوچ پیدا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تو آج کی اس معلوماتی نشست کا اختتام اسی نیلامی کے ایک سوال سے کیا جاتا ہے۔ کیا اس جملے پر بولی لگانی چاہیے؟ The film is so an uninteresting adaptation of the novel that I highly recommend it۔ ذرا غور کیجئے، اس ایک سوال پر سوچنے سے آج سیکھے گئے تمام بنیادی اصولوں کی کلی کھل جائے گی۔ کیا یہ جملہ واقعی اصولوں پر پورا اترتا ہے یا پھر یہ کوئی چال ہے؟ جواب تلاش کیجئے اور گرامر پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط بنائیے۔